بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان محبوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، کان جدھر ہی لگائیں آقا تیری ہی داستان ہے۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معاشر احمدی مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز اس ادارے کا سٹاف اور معززین مہمان اور اس ادارے کے تمام مہکتے چہکتے پھول طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے درمیان زیادہ وقت حائل نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت بسر کروں۔ مختصر وقت میں قرآن و حدیث کے مطابق پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں گا۔ میرا آج کا ٹاپک ہے دلہن بن کے آئی دعائے محمد۔ عزیزان گرامی، ویسے تو پورا مہینہ، پورا سال اللہ کے محبوب پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ جب ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے پروانے، اللہ کے محبوب کے جشن مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی گلی، کوچہ کوچہ آپ کے فضائل، مناقب اور آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اور اے میرا محبوب، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ بوقت ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھا تو کلمہ طیبہ زبان مبارک پر جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رب تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی، پھر اس کے بعد زبان مبارک پر دوسرا جملہ تھا، رب حب لی امتی، اے میرا رب میری امت کو بخش دے۔ اب بوقت ولادت بھی اللہ کا محبوب اپنی امت کو یاد کر رہے تھے، اور جب لامکان کی بلندیوں تک پہنچے وہاں بھی اپنی امت کو بھولے نہیں، اپنی امت کو یاد رکھا۔ اور آخری لمحات جب تھے، آخری ایام تھے بوقت وصال، پھر بھی تاریخ میں آتا ہے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنی امت کو بھولے نہیں، اپنی امت کو یاد رکھا۔ حتیٰ کہ اتنا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتہائی پریشان تھے، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ پاک نے جب دیکھا اپنے محبوب کو اس انداز میں تو پھر جبریل کو فرمایا کہ اے جبریل فوری پہنچو میرے محبوب کی بارگاہ میں، پوچھو کیوں روتے ہو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
عرض کی سنا۔ اللہ پاک پوچھتا ہے کہ آپ کیوں روتے؟ رب تعالیٰ تو اپنے محبوب کو دیکھ بھی رہے تھے اور جان بھی چکے تھے، لیکن یہ اپنے محبوب کا پروٹوکول تھا کہ اے جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں پوچھو کیوں روتے ہو۔ جبریل گئے محبوب سے پوچھا، اللہ پوچھ رہا ہے کیوں روتے ہو، کیا آپ اپنا غم ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے اپنا کوئی غم نہیں، میری امت کا غم ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ جبریل گئے، اے پروردگار آپ کا محبوب کہتا ہے مجھے میرا کوئی غم مجھے اپنا نہیں ہے، میری امت کا مجھے غم ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو، اے میرا محبوب تیرا رب کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں مایوس نہیں کریں گے، رنجیدہ نہیں کریں گے۔ تو جب جبریل آئے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ پاک کہتا ہے کہ اے میرا محبوب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں مایوس نہیں کریں گے، تو رب تعالیٰ کے محبوب کے اس وقت جو آنسو جاری تھے وہ تھم گئے۔ تو عزیزان گرامی اللہ کا محبوب اپنی امت کو کتنا یاد کرتا رہا، اگر بالفرض والمحال ایک بار بھی یاد کرتے اپنی امت کو، رب ہب لی امتی، ساری زندگی ہم یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہتے رہیں تو یہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ویسے تو رب تعالیٰ کی بے بہا تعریفیں ہیں، فضیلت ہے، شان ہے رب تعالیٰ کے محبوب کی۔ امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کما حق ہو اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کے محبوب کی کوئی تعریف کر بھی نہیں سکتا۔ یقیناً ایسے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو براء البراء ہے کہ جس کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے میرا محبوب آپ کا آنے والا ہر لمحہ ہر گھڑی پہلے والے سے بہتر ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرا محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کے شان کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو میرا آج کا ٹاپک دلہن بن کے آئی دعائے محمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ صرف نہیں، صرف مسلمان نہیں، بلکہ جو مشرکین مکہ یہودی تھے ان کی بھی تڑپ اور خواہش یہی ہوتی تھی کہ اللہ کے محبوب ہمارے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں اور عظیم جملے میں ہم کو بھی یاد کر لیں۔ صرف مسلمان یہ خواہش تمنا نہیں کرتے تھے، ایسے ہی احادیث مبارک سے میں ثابت کروں گا کہ ایک یہودی تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور کے زمانہ میں ایک یہودی تھا اور وہ یہودی بڑا شرارتی تھا، حرکتیں کرتا تھا، حضور کے سامنے آتا تھا اور بڑے تکلف سے چھینکیں مارتا تھا۔ اگر چھینک نہ بھی آئی ہوتی تو تنکے اٹھا کر ناک میں ڈال کے چھینکیں مارتا تھا، اور اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی تھی کہ چھینک کے جواب میں حضور اپنی زبان مبارک سے اتنے جملے ارشاد فرما دیں یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحمت فرما۔ لیکن یہودی کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نہیں، لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے ہاتھ بھی اٹھا دیں، اپنی زبان مبارک پر یہ جملے بھی ارشاد فرما دیں یرحمک اللہ۔ تو آگے بھی کائنات کے والی تھے، اللہ کے محبوب تھے، سب کچھ جانتے تھے، آپ اس کی دل آزاری نہیں کی، آپ انہیں یہ فرمایا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تیری حالت درست فرمائے۔ تو عزیزان گرامی اب دیکھیے وہ یہودی تھا لیکن اتنی خواہش اور تمنا تھی کہ اللہ پاک کے محبوب کے جو جملے ہیں وہ میری آگے والی جو زندگی ہے وہ زندگی میری آسان ہو جائے گی اور میرا مستقبل بن جائے گا۔ اور ایسے ہی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اپنے لخت جگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر تھی، ابھی بچے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا
کہ اے اللہ کے محبوب، آپ انصار صحابہ سے تھی، اے اللہ کے محبوب انصار صحابیہ میں سے تمام نے آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کیا، ان کو سعادت نصیب ہوئی، لیکن میری مالی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو میں اتنا چاہا کہ میرا لخت جگر 10 سال کی عمر ہے کہ میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے کر جاتی ہوں، اللہ کے محبوب سے عرض کرتی ہوں یہی میرا نذرانہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ اللہ کے محبوب پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ نذرانہ جو تھا لخت جگر کو قبول کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرتے رہے، حضور کے خاص خادم تھے آپ۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی عظیم جذبہ تھا کہ وہ حضور کی خدمت کیا کرتی تھی، اور بیٹے لخت جگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، پھر وقت چلتا گیا، ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لخت جگر کے لیے کچھ دعا کر دیں، ایک مال کثرت کی دعا کریں، اور دوسری عمر درازی کی آپ دعا فرما لیں، اور تیسرا یہ ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو، کثرت اولاد، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام گناہ معاف فرما کر اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے محبوب کی دعا جو اٹھی تھی، ہاتھ اٹھے تھے، یہ تو بظاہراً اللہ پاک کے محبوب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، رب تعالیٰ اپنے محبوب کے دل کے راز جانتا تھا، فوری قبول ہو جاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا اتنا قبول ہوئی کہ یا تو مال و دولت ہمارے پاس نہیں تھا، ہماری حالت اتنی تھی کہ میری والدہ مجھے 10 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کیا، ہماری یہ حالت تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ میری والدہ محترمہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر پھاڑ کر مجھے تہہ بند بنا دیا، ہماری غربت کی یہ حالت تھی، لیکن حضور کی دعا قبول ہوئی، اللہ پاک نے اتنا مال دیا کہ مال و دولت بھی ایک وقت تھا ہمارے پاس، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک کے محبوب نے جو دعا مانگی، اے اللہ انس بن مالک کو عمر درازی عطا فرما، تو اللہ پاک نے ایسی لمبی عمر عطا فرمائی کہ انصار صحابہ کرام علیہ رضوان سے سب سے زیادہ عمر پانے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 103 سال آپ نے عمر پائی، اور سب سے آخر میں آپ کا یوم وصال ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر آگے فرماتے ہیں کہ کثرت اولاد اتنی تھی کہ 120 فوت ہو گئے تھے اور 100 بچے ہمارے زندہ تھے، یہ دعا قبول ہوئی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ پاک، مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ پاک کے محبوب کی دعا قبول ہوئی ہے، اللہ پاک میرے گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور جنت میں بھی داخل کر دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھے مسلمان جو خواہش رکھتے تھے، تڑپ رکھتے تھے کہ اللہ کے محبوب ہمارے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے۔ اور دوسرا یہودی کافر اتنا خواہش رکھتے تھے، یعنی اللہ کے محبوب کو اللہ کا محبوب صادق و امین اتنا سمجھتے تھے کہ وہ مشرکین مکہ یا تو حضور کی زندگی کے پیاسے تھے، یا تو اپنی امانتیں اٹھا اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں رکھتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے محبوب اگر ہاتھ اٹھا دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ اٹھائیں اشارہ کریں سورج کو، سورج واپس پلٹے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عصر کی نماز اپنے ٹائم پہ ادا کریں، اگر حضور اشارہ کریں تو بادل اوپر آ جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اگر حضور اشارہ فرما دیں تو وہی بادل برس جاتے ہیں۔
تو یہ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے تھے. یا تو آسمان پر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج واپس پلٹ آتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، بادل برستے ہیں. یا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے تو فوری دعا میں قبول ہو جاتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے میرا محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمامی کو اللہ کے محبوب سے سچی محبت نصیب فرماوے. آمین. باقر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.